براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آنکھوں دیکھا حال انہوں نے مجھے سنایا، اور جو خود انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا کلپ بھی بھیجا، جس پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس کے لوگوں نے پتھر اٹھا کر میری گاڑی کو مارا ہے، اور اس کا فرنٹ کا شیشہ وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو خدا جانے اس وقت پھر میری کیا حالت ہوتی۔ بہرحال سیاست میں ہم ان رویوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور نیب کی بھی مذمت کرتے ہیں، جو اب وہ بہانے بنا رہی ہے کہ ہم نے تو ان کو تنہا بلایا تھا اور ہم نے تو ان کی پیشی کینسل کر دی تھی۔ تو یہ باتیں پہلے بھی جب کوئی پیش ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ورکر جاتے ہیں، لیکن احاطے میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے، نیب کے دفتر میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو ایک بعد از وقت ان کا عذر ہے، یہ عذر لنگ ہے، بدتر از گناہ ہے، اور اس قسم کے عذر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم بڑے واضح الفاظ میں ان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ نیب یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، یہ احتساب کے لیے بنایا گیا ادارہ نہیں ہے۔ حکومت اس ادارے کے ذریعے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک مضبوط موقف لے کر اس حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ہم استقامت کے ساتھ ایک مضبوط موقف نہیں بنائیں گے، جب تک اپوزیشن تمام کی تمام یکسو نہیں ہوگی، ہم ان ظالمانہ اقدامات اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا مولانا کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، تو آپ ہی کو سب سے زیادہ اعتراضات ہیں نون لیگ کے رویے سے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور جو نون لیگ کی گاڑیوں سے پتھر برآمد ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا؟ نون لیگ کی گاڑیوں سے پتھر اس لیے برآمد ہوئے ہیں کہ وہ باقاعدہ پتھروں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کو کاؤنٹر ہم کر سکیں۔ لہٰذا ان قوتوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ اس قسم کی شرارتیں، ایسی شرارتیں وہ سوچتے ہیں ایسے موقع پر کہ شیطان بھی ایسے وقت میں شاید ایسی شرارت نہ سوچ سکے۔ دیکھیے، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ہمارے تحفظات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں۔ وہ دور ہوں گے تو پھر APC بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ اپوزیشن کو یکسو ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب، جب مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تشریف لے کر گئی تھیں، اور اس سے پہلے بھی مختلف لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن ایک حد مقرر ہوتی ہے اور اس میں کارکنان پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے قائد چلے جاتے ہیں، واپس آ کے وہ میڈیا سے ٹاک بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے باہر جو ہے وہ پہلے مجمع لگا لیں، پہلے وہاں پہ میڈیا ٹاک کے یہ سب کچھ ہو جائے، اور اس کے بعد جو وہ پیشی ہو؟ کتنی پیشیاں ایسے پہلے ہو چکی ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر کارکن وہاں پہلے سے موجود ہوں تو لیڈر اتر کر ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور وہاں ایک مختصر سٹیٹمنٹ بھی دیا کرتا ہے۔ مولانا، یہ حکومت کتنے دن چلے گی؟ یہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بجٹ کے بعد، یہ تو طول پکڑتی جا رہی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیل ہو ایک برے انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن بہرحال اس کے خاتمے کی ذمہ داری جہاں سلیکٹرز کے اوپر ہے اور ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہاں اپوزیشن پر بھی اس حد تک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنی یکسوئی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، جس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ مولانا شجاعت صاحب نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں۔ مولانا صاحب، کارکنوں کو جو ہے نا موبلائز کیا جا رہا تھا بہت دن سے کہ 11 تاریخ کو پیشی ہے، اور آج پھر باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں پر اکٹھا کر کے ایک حملے کی صورت بنائی گئی۔ تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ سیاسی جماعتوں نے مختلف اداروں پہ حملے کیے، کیا یہ اسی تناظر کی اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ نہیں تھی کہ نیب کے دفتر پہ حملہ کیا گیا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نیب کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نیب کے اور کارکنوں کے بیچ میں فاصلہ تھا، اور کارکنوں کا اکٹھا ہونا یہ ان کا حق ہے، لیکن اس احاطے میں نہیں جہاں پر پیش ہوتی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا جی۔
مولانا صاحب نون لیگ کے ایم پی ہیں مرزا جاوید صاحب، ان کی فوٹیج سامنے آئی ہے، اپنی گاڑی میں لفافوں میں پتھر رکھوا رہے تھے، باقاعدہ وہ اسی میں سے نکالنے کے بارے میں گئے، ساری فوٹیجز موجود ہیں، اس کا مطلب وہ بھی حکومت سے ملے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، جب تک تصدیق کسی کی بات نہیں ہوتی ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن جو پولیس کے حوالے سے ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے وہ تو اس کے اپنے فوٹیج میں ہے، جس نے خود مریم نواز نے بنائی ہے۔ لہٰذا میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایسے وقت میں ان عناصر کی حوصلہ افزائی نہ کرے کہ جو جمہوریت دشمن ہیں، جو سیاست دشمن ہیں، جو ناجائز حکمرانی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں، یکسوئی کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سیاستدانوں سے زیادہ مشکلات میڈیا کو اس نظام سے درپیش ہیں۔ ہم جب میڈیا کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میڈیا کو بھی سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پتھراؤ پولیس کی جانب سے کیا گیا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھراؤ ہمیشہ مظاہرین کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پتھراؤ کے بعد بھی اب کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ ایک زمانے میں میرے جلوس کے اوپر بھی پولیس نے پتھراؤ کیا تھا، میں زخمی بھی ہوا تھا، نوزادہ نصر اللہ خان زخمی ہوئے تھے، مولانا کوثر نیازی زخمی ہوئے تھے، زخمی حالت میں لاٹھی چارج نہیں، پتھراؤ، پتھروں سے ہماری گاڑی ٹوٹ گئی تھی اور پولیس مار رہی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو اگر کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو وہ پھر نہیں استعمال کرتے ہوں، یہ بدماشی ان کی طرف سے بھی چلتی رہتی ہے بعض اوقات۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا شہباز شریف کی؟ اب تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اب تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ فضل الرحمان کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو۔ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ نیب ختم ہونا چاہیے، تو مریم نواز کو پیش ہونے کا مشورہ دیں گے یا وہ اس کے سامنے پیش ہی نہ ہو؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پر ہمیں ایک واضح متفقہ موقف لے لینا چاہیے، روز روز ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ مولانا وہ جو آپ نے کہا کہ تحفظات دور ہوں گے تو اے پی سی ہو جائے گی، یہ تحفظات یہ بات کیا ہے کہ کب تک دور ہوں گے، وہ کیا کریں کہ اس کے بعد اے پی سی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب صدارتی انتخابی عمل میں، وزارت عظمیٰ کے عمل میں بھی، اور دوسرا آپ کے مارچ میں بھی متحدہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اس مرتبہ آپ دھوکے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں الفاظ ذرا صحیح طرح بولا کریں، آپ کو سوال کرنے کا ضرور حق حاصل ہے، لیکن الفاظ کو احتیاط سے استعمال کرنے کا بھی آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اتنی بھی گئے گزرے کارکن نہیں ہیں کہ وہ ہم آپ کی اس قسم کے الفاظ کا جواب دیا کریں، یہ باتیں ہم ان سے کر چکے ہیں۔ مولانا ایف اے ٹی ایف والا جو قانون منظور کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی، اسی پہ اختلاف رائے ہے، اسی پہ ہم نے اختلاف رائے کیا ہے، یہی چیزیں ہم نے طے کرنی ہیں کہ آئندہ بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو بار بار اس قسم کی صورتحال کہ ہم حکومت کو سہولت بھی مہیا کریں اور ہم اپوزیشن بھی رہیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی، ایک ہی موقف پہ آنا پڑے گا، مضبوطی کے ساتھ آنا پڑے گا، یکسو ہو کر آنا پڑے گا، استقامت کے ساتھ آنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ یہ کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے مریم نواز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ نیب کے رویے کی میں مذمت کرتا ہوں۔